نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ اسپیشل چھاتی کے کینسر سے متعلق ہے، چیسٹ کینسر سے متعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ چیسٹ کینسر ایک علامت ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، ایک بیماری نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو بیس ہے وہ کچھ اور ہے، یہ ایک علامت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر علامت کے طور پہ سامنے آتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو وہی اسٹیپ اٹھانا ہوں گے کہ جو کنڈیشن کے مطابق بہترین نتائج دینے کی صلاحیت رکھیں، نہ کہ ہم ٹوٹکے کرتے رہے۔ اور معاشرے کے اندر ہم جو چیز دیکھتے ہیں بہت زیادہ جو نظر آتا ہے کیسز میں دیکھنے میں، وہ یہی نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کبھی بھی پرہیز نہیں بتاتے، حالانکہ پرہیز کے بغیر کوئی بھی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چھاتی کا کینسر، اب یہ رائٹ سائڈ ہو یا لیفٹ سائڈ ہو، دونوں ایریا جو اگر متاثر ہوتے ہیں، اگر کسی بہن کے رائٹ چیسٹ کے اندر کوئی گلٹی نمودار ہوتی ہے یا کینسر کی کوئی شاخ نمودار ہوتی ہے، اب رائٹ سائڈ پہ نمودار ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی خون میں تیزابیت بنتی ہے اور گاڑھا پن ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، بہنوں کو مسائل کا سامنا ہے، بیٹیوں کو مسائل کا سامنا ہے، تو ان سب کو انالیسس کرنا چاہیے اپنی کنڈیشن کا، اور دیکھیں کہ سب سے پہلے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے، گیس سٹارٹ ہوتی ہے، سینے میں جلن سٹارٹ ہوتی ہے، اور گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا جسم کے اندر خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹمک میں پین رہتا ہے، ہاتھوں پاؤں میں درد ہوتا ہے، یا پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، یا پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، یا چھاتی میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی ٹھیس اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ سب کی سب، یا منہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ سب کی سب علامات ہیں کینسر کی بنیاد کی۔ یاد رکھیں کہ کینسر تب سٹارٹ ہوتا ہے جب پوائزن آپ کے خون کے اندر اکٹھا ہوتے ہوتے وہ بلاسٹ ہو جائے۔ بلاسٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری باڈی میں حاوی ہو جاتا ہے، اور جب وہ پوری باڈی میں حاوی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نتیجے کینسر کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمارا آرگن ہے، ہمارا جگر، جس کا کام ہوتا ہے کیلوس اور کیموس کو الگ کرنا، پھر اس میں سے فاسد مواد جسم کے اندر سے الگ کرنا، کیونکہ اگر آپ کا سب سے بڑا غدد فعال نہیں ہوگا تو آپ کی کڈنی فعال نہیں ہوں گی، اور آپ کی کڈنی فعال نہیں ہوں گی تو آپ کے خون کی صفائی کا پروسیس کیسے مکمل ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کینسر کی وجوہات اوور ایٹنگ بنتی ہیں، ہمارا زیادہ کھانا بنتا ہے یا ایسی چیزوں کا استعمال بنتا ہے جیسے کولڈ ڈرنک ہے، جیسے فاسٹ فوڈ ہے، گول گپے ہیں، دہی ہے، اس کے بعد پکوڑے سموسے ہیں، اس کے بعد مختلف تلی ہوئی اشیاء کا استعمال ہے، یا زیادہ کھانا ایک ٹائم میں کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے کے بعد پھر بے چینی شروع ہو گئی، اور اندر تبخیر کا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جسم کے اندر ایک آرٹیفیشل بھوک پیدا ہوتی ہے، اور اس آرٹیفیشل بھوک کو دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے کے بعد پھر کھانا کھا لیا جاتا ہے، تو یہ اوور ایٹنگ میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اوور ایٹنگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم کے اندر اپنی قوت سے زیادہ کھانے کا استعمال کریں، جیسے بھوک آپ کو 1 روٹی کی تھی اور آپ کو مزہ آیا کھانا کھانے کا، یا سالن اچھا بنا ہوا تھا، یا اس کے اندر ٹیسٹ اس کو آپ کا بڑا اچھا لگا آپ کو، تو آپ نے اس کا استعمال زیادہ کیا۔ یقین کریں کہ جیسے ہی آپ کھانے کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا اسٹمک بالکل ٹھس ہو جائے گا، اور آپ کی جو ڈکاریں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، اس میں سمیل بھی آنا شروع ہو جائے گی، منہ میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ماس خورا، پائیوریا، اس قسم کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں سامنے، دانتوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، بالوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں یہاں پہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو بنیادی طور پہ چیزیں میں نے کچھ گنوا دی آپ کو، جیسے فاسٹ فوڈ سے متعلق، جیسے کولڈ ڈرنک، چائے، دودھ، دہی، یہ سب چیزیں، کیونکہ جب تیزابیت ہوتی ہے تو دودھ فوراً جاتے ہی آپ کے حلق سے نیچے اترتے ہی پھٹ جاتا ہے، اور ایسی کنڈیشن کے درمیان ہمیں مسلسل حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی بھی کینسر کی کسی چیز کو اگر ہم تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مسلسل حرارت کی ضرورت ہوگی، اور حرارت مختلف چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے، کسی ایک چیز کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ چونکہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں مور دین 65% 60% وہ چیزیں ہیں جو آپ کے مسکولر سسٹم کے دباؤ کو بڑھاتی ہیں، آپ کے دل کے دباؤ کو بڑھاتی ہیں، اور دل کا دباؤ بڑھنا آپ کے خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتا ہے، خون کا دباؤ آپ کے دل کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور جب خون گاڑھا ہونا
شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک فطری قانون اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے جسم میں کسی ایک آرگن کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو آپ کا مسکولر سسٹم دباؤ میں آتا ہے، تو آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کی حالت میں چلا جائے گا اور وہ فعال نہیں رہے گا۔ جب وہ فعال نہیں رہے گا تو آپ کا جگر ایکٹیو نہیں رہے گا، تو اس کے بعد آپ کے خون کی صفائی کا پروسیس سلو ہو جائے گا، کہ جو کہ آنے والے وقت میں آپ کے خون کے اندر نیگیٹو بیکٹیریاز کو پیدا کرنے کا باعث بنے گا، اور آپ کے خون کے اندر پوائزن کو مسلسل انکریز کرتا جائے گا، کہ جو کہ کینسر کی طرف قدم بہ قدم آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں، ہم سب لوگوں نے اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے، اس سے ملنا ہے، لیکن دنیا میں جو صحت مند زندگی ہے وہ گزارنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے، وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قانون فطرت ترتیب دے کے بھیج دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں دیں، یہاں تک کہ فرشتوں اور جنات سے بھی ہمیں افضل قرار دے دیا، اور قیامت والے دن بھی یہی ایک مخلوق ہے جس کے گرد سب کچھ گھومے گا، اور باقی فرشتوں کو تو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، یا انسان ہوں گے یا جنات ہوں گے، اور پھر جنت اور جہنم کا ایک سلسلہ ہے، وہ ترتیب دیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہم ایک مخصوص وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہم بیماریوں کا شکار تب ہوتے ہیں کہ جب ہم قانون فطرت کے راستے کو چھوڑتے ہوئے ہم ایک ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو کہ ہماری زندگی میں مسلسل بے ترتیبی پیدا کرتا ہے اور ہماری نفسیات کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم مزاج کے حوالے سے دیکھیں تو خشک سرد مزاج ایسا ہے، یا خشک گرم مزاج بھی ایسا ہے کہ جہاں پہ کینسر کے جراثیم ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب خشکی اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ خون کو لوتھڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے، خون میں کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی کلوٹنگ پھر آپ کو کینسر کی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ یاد رکھیں کینسر کسی بھی باڈی کے حصے میں ہو، زیادہ تر اگر دیکھنے میں جو نظر آتا ہے وہ ایسیڈیٹی ہے، پوائزن ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ہماری خوراک اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی سے دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی سے دیکھیں، اور جتنے بھی بہترین مسلمان دنیا سے گزرے ہیں، بہترین مومن دنیا سے گزرے ہیں، اگر ہم ان کی خوراک کا جائزہ لیں تو وہاں پہ ہمیں حرارت ملتی ہے، وہاں پہ ہمیں خشکی کا کوئی عنصر نہیں ملتا۔ جیسے ان کی زندگی میں چاول نہیں ملتا، آلو نہیں ملتا، گوبھی نہیں ملتی، اروی نہیں ملتی، شکنجبین نہیں ملتی، فالسا، جامن، آلو بخارا، اس قسم کی چیز نہیں ملتی، اس کے بعد مالٹا نہیں ملتا، لسی نہیں ملتی، دہی نہیں ملتی، فاسٹ فوڈ نہیں ملتا، کولڈ ڈرنک نہیں ملتا۔ اب یہ جتنی چیزیں میں نے مختصر آپ کو گنوا دی ہیں، یہ سب کی سب ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کسی بھی پیروکار کی زندگی میں نہیں ملتے۔ ہم ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے بین مسلمان ہم یہ آج تک اپنی خوراک کو صحیح ترتیب نہیں دے پائے، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس کو ترتیب نہیں دے سکے۔ تو یہی چیز بنتی ہے کہ جو ہمیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو بیمار نہیں کرتے، انسان خود اپنی حرکتوں سے بیمار ہوتا ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ ایک غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اوپر غور نہیں کرتے، اپنی کنڈیشن پہ غور نہیں کرتے، پھر نیکسٹ ٹائم کسی نے اگر ٹوٹکا بتا دیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایک غلطی در غلطی، ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کے خون میں پوائزن کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی پوائزن پھر آپ کے جگر اور آپ کے گردوں کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے، اور یہی پوائزن پھر ہارٹ فیلئر کا باعث بنتا ہے، یہی چیز پھر چسٹ کے کینسر کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ چھاتی کا سرطان تبھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہمارے خون کے اندر اس حد تک پوائزن اکٹھا ہو جائے اور وہ دل کے دیواروں کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دے کہ خون کے لوتھڑے بننا شروع ہو جائیں۔ تو یہ کنڈیشن تھی چھاتی کے کینسر کے حوالے سے۔ ایسی کنڈیشن میں گرم پانی کا استعمال ضرور شروع کر دیا جائے، اور وہ تمام چیزیں بند کر دی جائے جن کو میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور کھانے میں وہ تمام چیزیں ایکٹیو کر دی جائیں جو ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ اور ٹریٹمنٹ کا ضرور ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ اشد ضرورت ہے انسان کے جسم کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ادویات کا استعمال اسی لیے ترتیب فرمایا ہے، یہ ادویات اس لیے پیدا کی ہیں، یہ جانور نہیں کھا سکتے، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اگر سونا پیدا کیا وہ ہمارے لیے، چاندی پیدا کی وہ ہمارے لیے، اگر پارا پیدا کیا وہ ہمارے لیے، اگر گندک پیدا کی وہ ہمارے لیے، اگر ہیرا پیدا کیا وہ ہمارے لیے، یاقوت پیدا کیا ہمارے لیے، اگر ہرن کے نافے کے اندر مشک رکھا وہ بھی ہمارے لیے،
حیرت انگیز طور پہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیز دنیا میں پیدا فرمائی وہ ہماری ذات کے لیے پیدا فرمائی، ہماری بہتری کے لیے پیدا فرمائی، لیکن جن چیزوں کی جہاں ضرورت ہے ان کا وہیں استعمال کیا جائے، یہی ایک بہترین زندگی کی طرف ہمیں لے کر جا سکتا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب چھاتی کا سرطان ہو، گرم پانی کا استعمال، کھجور کا استعمال، انجیر کا استعمال، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی شامل ہے اور یہ خون کو پتلا اور صاف بھی کرتی ہیں۔ اس میں دیسی مرغی، اس میں بٹیر، اس میں تتر، اس میں مرغابی، اس میں بکرا، اس میں کالی مرچ، اس میں ادرک، اس میں زیرہ، اس کے علاوہ زیتون کا تیل، اس کے علاوہ سرسوں کا تیل، یہ تمام چیزیں اس میں قابل استعمال ہوتی ہیں اور فائدہ پہنچانے کی باعث بنتی ہیں۔ اور باقی جتنی چیزیں ہیں جیسے بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، چاول ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، کریلے ہیں، اروی ہے، چنے کی دال ہے، دہی ہے، یہ تمام چیزیں، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، باقی جو میں گنوا چکا ہوں پہلے فاسٹ فوڈ کی جو کنڈیشن میں ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پوائزن بن جاتی ہیں۔ اور ایسی حالت میں اگر ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے تو یقیناً پیشنٹ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہوگی۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔